بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کی تربیت اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی طرف سے ہوتی ہے، اور انبیاء جب قوموں کی تربیت کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی قوم اور ان کے والد محترم کس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے تربیتی انداز سے ایک سوال کیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت مبارکہ ہے 70۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اذ جب، قال کہا، لأبیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما کیا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى آتَى إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ أي من صغره إلى كبره، کہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹی عمر سے ہی سمجھداری عطا فرمائی، اور جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ان کے والد اور ان کی قوم بے جان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور یہ اسی فہم کا نتیجہ تھا، اسی ہوش مندی کا نتیجہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ سوال کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو امام ابن جریر، امام قرطبی، امام قاسمی اور امام بقائی نظم الدرر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی نہ صرف یہ کہ تم عبادت کر رہے ہو بلکہ اس عبادت پر ایک تسلسل کے ساتھ جمے ہوئے ہو۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا، یہ استفہام یا استخبار نہیں تھی، یعنی یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ قوم سے یہ سوال کریں کہ یہ ہے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ بوتا ہے، اصل چیز کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی عقلوں کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے، ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم لوگ بے وقوفی کر رہے ہو، اور یہ بے وقوفی کرنے والے کوئی تھوڑے بہت لوگ نہیں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد، قوم، ان کا قبیلہ، ان کے عزیز و اقارب، یہ سارے کے سارے اسی راستے پر چل رہے تھے، اور یہ مضمون اس سے پہلے گزر چکا ہے سورہ، بلکہ آگے آ رہا ہے سورۃ الصافات میں، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون أَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تريدون۔
اور پیچھے سورۃ الانبیاء میں یہ مضمون اس انداز سے گزرا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے لیے تم اعتکاف کرتے ہو۔ اور یہاں پر عربی زبان کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ لفظ حرف ما یہاں استفہام کے لیے ہے، اور ذا تعجب کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب اذا ما کے بعد آ جائے تو پھر یہ اسم موصول کا فائدہ دیتا ہے۔ خیر، یہ ایک گہری علمی بحث ہے جس کا تعلق عربی گرامر کے ساتھ ہے، عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے سوال کے ذریعے کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو نہ تو یہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور تم دن رات ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کے پاس اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا ملا، یہ تو بات کی بات ہے۔ ہم اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہاں تفسیر فتح الرحمن کی ایک بات نقل کرنا چاہوں گا۔ صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے کہ یہ استفہام تقریر کے لیے تھا، زجر و توبیخ کے لیے، ان کو ان کی گمراہی سے متنبع کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان پر حجت پوری کرنا چاہتے تھے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر ما تعبدون ہے، سورۃ الصافات میں ماذا تعبدون ہے، تو یہ ذا کا اضافہ کس لیے؟ تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے جب ہم سورۃ الصافات پڑھیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اپنی امت کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خبر رکھیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی شرک سے باغی تھے، اور یہ بت سونے، چاندی، لوہے، لکڑی، آٹے اور پتھر کے بنے ہوئے تھے جو کہ بالکل بے جان تھے۔ اب اس پر قوم کا جواب کیا تھا، یہ ہمارے آنے والے سبق کا موضوع ہے، لیکن بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں، اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور میں قوم بت بنا کر پوجتی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، ان بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آج اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، آج بالکل وہی سلسلہ قبروں، مزاروں، درباروں، آستانوں اور درگاہوں پر چل رہا ہے۔ تو شرک ہر دور میں تقریباً ایک جیسا ہی رہا ہے، تھوڑا بہت اس میں فرق رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آنے والی آیت مبارکہ میں قوم کا جواب میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.